عزیز دوستو، ساتھیو، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اور اس زمانے کے جو علماء تھے، نصرانی یا یہودی علماء، وہ ان کے بارے میں باخبر تھے، جانتے تھے کہ جو صفات اس تورات کے اندر یا انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں، ان کے آنے کا زمانہ ہے۔ اور اس زمانے میں کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، حق کو تلاش کرنے کے لیے گھوم رہے تھے۔ ان میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ عرب نہیں ہے، فارس کے، ایران سے ان کا تعلق۔ تو جس معاشرے میں یہ پیدا ہوئے یہ آتش پرستوں کا معاشرہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طور کے اوپر ان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی تھی۔ تو جس وقت یہ سمجھدار ہوئے، بڑے ہوئے، تو اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا کہ آگ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، آگ کو پوجا کر رہے ہیں، تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے معاشرے کے لوگوں سے سوال کیا کہ بھائی یہ آگ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ تو خود مخلوق ہے، اس کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو ان کے سوالوں کی جب تک تشفی نہیں ہوئی، کوئی ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکا، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اب حق کی تلاش میں یہاں سے نکلتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی معلومات جمع کی۔ انہیں پتہ چلا کہ شام کے جو علاقے ہیں، آج کل کا سیریا، لبنان، فلسطین، تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کتاب اللہ سے واقف ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو واقعی دین حق کے اوپر ہیں، تو مجھے وہاں جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخت سفر باندھا اور شام چلے گئے، اور شام جا کر کے مختلف نصرانی راہبوں کے ساتھ بیٹھے، ان سے دین عیسائی سیکھا، عیسائیت کو سیکھا۔ اور کچھ چونکہ اس زمانے میں عیسائیت اس حد تک باقی تھا کہ حق کے متلاشی یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ واقعی دین حق ہے، اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصرانیت کو قبول کر لیا اور عبادت کرنا لگے۔ اور پھر ایک آخری راہب ان کو ملا، اور اس نے اپنی کتاب کھول کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلاش کی حق اور جستجو، حق کی تلاش اور جستجو تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر تم حق چاہتے ہو اور یہ بات چاہتے ہو کہ تمہیں صحیح دین نصیب ہو جائے اور صحیح راستہ مل جائے، اور اگر تم اپنے رب کو پانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں میں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، وہ اپنے پلے باندھو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کا جو شہر ہے وہ یثرب ہے، اس لیے تم یہاں سے ایسے قافلے کو ڈھونڈو جو مدینہ جانے والا ہے، وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جاؤ تو وہاں وہ نبی آئیں گے، اور وہاں تمہیں ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور ان کا دین تمہیں سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر میں ڈھونڈا کہ کون سا قافلہ ہے جو مدینہ جا رہا ہے۔ اس زمانے میں یثرب تھا، ابھی مدینہ اس کا نام نہیں پڑا تھا۔ تو ایک قافلہ ملا اور ان کے ساتھ ہوئے،
اور اس قافلے نے ان کے ساتھ غداری کر دی۔ یہ تو مدینہ میں آ کر کے آباد ہونا چاہتے تھے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے، ان کی محبت میں آئے تھے، لیکن اس قافلے کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کر دی اور یہ کہا کہ ہم یہ غلام لائے ہیں، اور مدینہ میں لا کر کے بیچ دیا۔ اور جس آدمی کو بیچا اس یہودی تھا، اس نے لے لیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے اس کی خدمت کرنے کے اوپر، اور یوں جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی اس کا آغاز ہوا۔ وہ دن بھر ان سے کام لیتا، رات کو یہ جو نصرانیت، یہودی، عیسائیت جو سیکھی تھی اس کے مطابق اپنی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے روتے رہتے، دعا کرتے رہتے، اے اللہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے تو میرے لیے آسانیوں والا معاملہ پیدا کیجیے۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک دن میں کھجوروں کے باغ کے اندر گیا ہوا تھا، اس یہودیوں کے کھجوروں کے باغ تھے، وہ ان سے یہ کام لیتا تھا کہ کھجوریں اتارو، ان کو صاف کرو، ان کو صحیح کرو، پھر ان کو جا کر کے بیچ دو۔ تو کہتے ہیں ایک درخت کے اوپر میں چڑھا ہوا کھجوریں اتار رہا تھا، تو ادھر ادھر سے آوازیں آئی کہ مدینہ میں جو ہے ایک شخص آ رہے ہیں جو آخری نبی ہے، جن کا نام محمد ہے، اور پورا مدینہ جو ہے وہ ان کی آمد کی وجہ سے ہلچل ہے، چہل پہل ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں وہ ہمارے گھر کے اندر آئیں، وہ ہمارے مہمان بنیں، اور ہر شخص مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے امید کی کرن پیدا ہو گئی کہ میں اپنی منزل کے قریب آ چکا ہوں، لہٰذا جلدی جلدی اپنا کام کیا اور اپنے مالک یہودی سے چھپ کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور جب میں خدمت میں حاضر ہوا تو میں وہ نشانیاں جو مجھے آتے ہوئے راہب نے بتائی تھی وہ میں اپنے پلے باندھ کے آیا تھا کہ یہ وہ نشانیاں جو مجھے اپنے راہب نے اور اس دوران کتاب کے اندر میں پڑھی تھی اس کو میں ذرا اب آزماتا ہوں کہ واقعی وہی ہے کہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس راہب نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایسے نبی ہوں گے جو صدقے کا مال قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دو گے تو ہدیہ قبول کریں گے۔ اس راہب نے یہ نشانی بتائی کی کہ وہ ایسے نبی ہوں گے کہ بین کتفیہ خاتم، کہ ان کے دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں آتے ہوئے اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کے کھجور بھی لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے، ابھی مدینہ میں جو مسجد نبوی ہے یہاں نہیں آئے تھے۔ تو کہتے اپنے چھپ کے مالک سے میں وہاں پہنچا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی چیل میل ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبصورت باتیں ان کو سناتے ہیں اور وہ پلے باندھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور ہر شخص ایسا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان فدا کرنے والا ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو میں آیا، میں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تو میں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے، آپ ان کو تناول فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں، میں صدقے کا مال نہیں کھاتا ہوں، لہٰذا میرے ان پروانوں کو دے دو۔ کہتے ہیں وہ کھجوریں ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے پروانوں میں تقسیم کر دیں اور وہ انہوں نے تناول فرمایا۔ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا اور دل خوش ہو گیا کہ ایک نشانی جو مجھے اس راہب نے بتائی تھی وہ تو پوری ہو گئی، اور دل مطمئن ہوا اور خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میں ایک اچھی منزل کی طرف، جس کے لیے میں نے اپنے دیار کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اور ایران سے چلتے چلتے شام کی زمین سے ہوتے سفر کرتے ہوئے مدینہ میں آ گیا ہوں، میں اس نبی کے قریب آ گیا ہوں
انشاءاللہ میرے لیے آسانی والے معاملے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اٹھ کے چلا گیا اور دوسرے دن پھر میں آیا، اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور اسی طرح میں ساتھ کھجوریں لے کے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور پھر پوچھا کہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہے آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی ان کو لے لیا، خود بھی تناول کیا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی یہ دے دی۔ کہتے دوسری نشانی بھی جب پوری ہوئی تو میرا دل اور خوش ہو گیا کہ میرے اوپر اللہ کے فضل ہو گئے، میں جس کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا میں ان کے قریب آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں اب آپ ایک آخری نشانی جو مجھے اس راہب نے بتائی تھی، اب میں اس کی تلاش میں تھا کہ وہ نشانی جو ہے وہ کب ایسا وقت آئے گا جس وقت میں اس نشانی کو دیکھوں۔ اب چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی، نبوت کی مہر، تو یہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ آپ ذرا اپنے جسم سے اپنے کپڑے کو ہٹائیں اور میں دیکھوں کہ وہ نبوت کی مہر ہے جس کو میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا رہتا تھا، ڈھونڈتا رہتا تھا کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا حصہ کھل جائے اور اس سے مجھے وہ آخری نشانی بھی مل جائے۔ تو کہتے ہیں ایک دن جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں ایک صحابی کے جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور ان کا جنازہ پڑھ کے جب ان کی تدفین ہوئی تو تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس طرح کی بند قمیض نہیں تھی بلکہ دو کپڑے تھے، ایک نیچے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلے حصے کو بند کیا ہوا تھا اور ایک اوپر کا حصہ اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو میں خوش ہوا اور ساتھ جب تیز ہوا چلنا شروع ہوئی تو دل ہی دل میں یہ دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ آج اس ہوا کو اور تیز کر دے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا ان کے جسم سے ہٹ جائے اور پھر وہ نبوت کی مہر دیکھ لوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اس صحابی کو دفن کرنے کے بعد جب اس کی قبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو ہوائیں تیز چلنا شروع ہوئی اور میں سامنے کھڑا، کبھی پیچھے کبھی آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور بلایا کہ سلمان ابھی کیا تمہاری وہ نشانیاں جو تم نے پچھلے راہبوں سے اور کتابوں میں پڑھی ہیں تمہیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں، آؤ تمہیں میں دکھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاس بلایا اور بلا کر کے اپنے کندھے سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہ ہے وہ نبوت کی مہر جس کی تم تلاش میں تھے اور آج تمہیں میں دکھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ میں نے دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گیا اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے، میں جس منزل تک آنا چاہتا تھا وہ منزل آپ ہی ہیں اور آج کے بعد میں آپ کا غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رفیق اور ایسے جان نثار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے گھر کا ایک فرد ہے۔ چونکہ ان کا گھر بار تو فارس میں رہ گیا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی عزیز و اقارب نہیں، کوئی پچھلے وہاں کے جاننے والا نہیں، اس دیار کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر، لوگوں کے لیے غیر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد سلمان ہمارے گھر کے فرد ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی داستان سنی اور بتایا کہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری داستان سنائی اور بتایا یا رسول اللہ آپ تک پہنچنے کے لیے میری آپ بیتی یہ ہے، میرے اوپر کیا کیا بیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا
کہ میں یہودی ایک یہودی شخص کا غلام ہوں، اور یا رسول اللہ وہ اگرچہ آپ کو پہچانتے ہیں لیکن وہ آپ کے ہیں بڑے دشمن، میری اس سے جان نہیں چھوٹے گی، آپ میرے لیے کوئی تدبیر فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جاؤ اس سے جا کر کے مکاتبت کا معاملہ کرو، میں دعا کرتا ہوں۔ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ غلام اپنے مالک سے یہ کہے کہ تم مجھے بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے، میری ایک قیمت مقرر کرو، وہ میں تمہیں ادا کر دوں گا، اس کے بعد تم مجھے آزادی دے دو۔ کہتے ہیں یہودی جو مالک تھا اس کو اس سارے قضیے کا پتہ چل گیا تھا کہ سلمان کس طلب میں آیا ہے اور کہاں پہنچ چکا ہے، اور وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت وہ حکمران بنے تو انہوں نے یہودی عالم عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ آپ بتاؤ، یہ بڑے صحابہ میں سے یہودی بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا اور یہود میں علماء میں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم جب اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو تم پہچانتے تھے کہ نہیں؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ یعنی ہم یہ تو شک کر سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہماری کسی بیوی نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ نطفہ تمہارا ہی ہے، یہ اولاد تمہاری ہے، لیکن ہمیں پتہ نہ ہو۔ اس نے خیانت کی ہو، کسی اور کا نطفہ اپنے پیٹ میں بالا ہو اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا، ہمیں اس بات میں تو شک ہو سکتا تھا، لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس وقت سے یہ یقین ہو چکا تھا یہ آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اور انہوں نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے ابھی سرما لگایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ابھی سرما نہیں لگایا، یہ اکحل العینین، یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اندر اس وقت سے سرما ڈالا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نہ تو بہت زیادہ لمبا قد تھا، نہ ہی بہت چھوٹا قد تھا، انتہائی متوازن اور درمیانہ قد تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی متاثر کن تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر قدم رکھتے تھے اتنی مضبوطی سے قدم رکھتے تھے کہ صحابہ دیکھنے والے محسوس کرتے تھے جیسے زمین کے اوپر قدم جم گئے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، صحابہ کہتے ہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلد تھی یہ انتہائی نرم و نازک اور ملائم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اندر ہڈیوں کو بہت مضبوط رکھا ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا چاند کی طرح، ایسا لگتا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاند تیر رہا ہے۔ صحابہ اتنی محبت کرنے والے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو یہ شک ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہماری اولاد ہے یا نہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دن بھی شک نہیں پڑا، اور 100% یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا قضیہ سنایا، اور جس وقت جا کر کے مالک سے کہا کہ تم میری مکاتبت کا فیصلہ کرو، بتاؤ کتنی قیمت لوگے؟ تو اس نے 2 ایسی شرطیں لگائیں جو ناممکن تھی۔ پہلی شرط تو اس نے یہ لگائی کہ 3 اوقیہ سونا لے کے آؤ۔ اب 3 اوقیہ سونا اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی۔ اور دوسری شرط اس نے یہ لگائی کہ ایک دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے کھجوروں کا ایک باغ میں تمہیں دوں گا، اس کے اندر تم نے کھجوریں لانی ہیں اور وہ لگانی، ان کو پانی دینا ہے، اور جب وہ تیار ہو جائیں گی، بڑی ہو جائیں گی اور ان کا جو ہے پھل تیار ہو جائے گا تو پھر یہ تمہارا دوسرا معاملہ ہوگا، اس وقت تمہاری مکاتبت پوری ہو جائے گی اور تم آزاد ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ
وہ تو ایسا مطالبہ کر رہا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ممکن ہے پورا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، سلمان کوئی بات نہیں، یہاں ایسے وعدے بھی پورے ہو جایا کرتے ہیں، ایسے معاملات بھی ہو جایا کرتے ہیں جو ممکن میں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک صحابی آئے اور نماز کے بعد انہوں نے ایک سونے کی ڈلیا پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو بلایا، آؤ سلمان۔ تو سونے کی ڈلیا اتنی سی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ ڈلی دیکھ کر کے سلمان اور پریشان ہو گئے کہ وہ 3 اوقیاں مانگ رہے ہیں، یہ تو ایک اوقیہ بھی نہیں نظر آ رہی۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جاؤ تم اس کو کہو پیمانہ لا کر کے میزان لگا کر کے اس کو تولے۔ اور چنانچہ جس وقت جا کر کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے کی تو اس نے اپنا کانٹا منگوایا اور وہ پوری 3 اوقیاں نکلی۔ اب وہ چونکہ پھنس چکا تھا، ایک شرط اس کی پوری ہو گئی، اب دوسری کی جب باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ سے کہا آؤ سلمان کی مدد کرتے ہیں۔ ہر ایک سے کہا کہ جو جگہ اس کے مالک نے یہودی نے باغ لگانے کے لیے بتائی ہے اس کو جا کر کے دیکھو، اور اپنے ساتھ ہر شخص جس کے پاس کھجور کے درخت ہے وہ لے کر کے آئے، پودے لے کے آئے، اور جس وقت تم لے کر کے آؤ گے تو میرے آنے سے پہلے اس کے کھڈے کھود دینا، اور جس وقت لگانے کی باری آئی تو پھر مجھے اطلاع دینا، میں بھی آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس وقت یہ سارا انتظام مکمل ہو گیا، وہ درخت کھجوروں کے پودے لائے گئے، اس کے لیے کھڈے کھودے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ جو آپ نے حکم دیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک پودا ان کھڈوں کے اندر ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالی، پانی دیا، تو 6 مہینوں کے بعد وہ صرف یہ نہ کہ تناور درخت بن چکے تھے، 6 مہینوں کے بعد ان کے اوپر پھل بھی آ چکا ہے۔ اور جس وقت اس کے اوپر پھل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا جاؤ یہ پھل توڑ کر کے اپنے مالک کو پیش کرو اور اس کو کہو میرا اور تمہارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پھل اتارا اور اتار کر کے جا کر کے اس کے مالک کو پیش کیا۔ وہ خود حیران ہو گیا کہ 6 مہینوں میں تو پودا جان نہیں پکڑتا، اور یہ کس کے ہاتھ لگے ہیں کہ جس میں 6 مہینوں کے بعد پھل بھی آ چکا ہے۔ چنانچہ وہ باغ اب بھی موجود ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مدینہ میں موجود ہے، اور اس کے کچھ درخت اب بھی موجود ہیں۔ جن لوگوں نے مدینہ طیبہ دیکھا ہے یقیناً دیکھا ہوگا یہ قباء کی طرف ہے، اور کچھ درخت تو ختم ہو چکے ہیں اور کچھ درخت ہمارے پاکستانی بھائیوں نے چون چون کے ختم کر دیے۔ ایسے عقیدت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ان کو ہمارے یہاں بھی عجیب سلسلے ہیں، شیعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی شبیہ بنا کے اس کو چاٹتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں ربیع الاول آ جاتا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی شبیہ بنا کر کے اس کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو پھر وہاں بھی کچھ لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زبردست دین عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم بھی اس دین سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کے اوپر چلیں، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیا ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اور جس سے روکا ہے یا نہیں کیا وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ یہی دین حق ہے۔ اور آپ دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں کہاں کہاں پھرے، حق کی تلاش میں فارس ایران کو چھوڑا، اور چلتے 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 چونکہ حق کے سچے متلاشی تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کہلوایا کہ یہ میرے گھر کے فرد میں سے، افراد میں سے ایک فرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حق کی تلاش اور جستجو کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔
اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لیجیے۔